السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک اور فیملی کے گھر میں پہنچا ہوں۔ یہ آپ کو فیملی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جو ماں بیٹھی ہے بیوہ ہے، ساتھ میں ان کی والدہ بیٹھی ہے، ایک ان کی نوجوان بچی ہے جن کی ان لوگوں نے شادی کرنی ہے، جن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کمرہ ہے، یہ کچن ہے، یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ بسیرا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر یہ ماں اور ان کے بزرگ شوہر، ساتھ میں ان کی بیٹی اور ان کی نواسیاں رہتی ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، بالکل پور فیملی ہے، ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کی زکوٰۃ عشر یہ چیزیں لگتی ہیں۔ یہ ہماری جو بہن بیٹھی ہے، یہ بیچاری مزدوری کرتی ہے، لیبر کے اندر کام کر کے اپنے گھر ماں باپ کا، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ بوڑھی اماں بھی مزدوری کرتی ہے، یہ اپنے گھر کا سرکل چلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں ان لوگوں کے لیے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اس طرح کی ہماری مائیں بہنیں جو پریشان حالات ہیں، ان کے حالات میں آپ لوگوں تک شیئر کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی بھائی بہن ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا دیا اپنی بارگاہ یکدس میں قبول کرے۔ آج جو فیملی جو میرے پاس موجود ہے، یہ بہت زیادہ تنگ ہے کیونکہ ان کی تاریخ رکھی ہوئی ہے، ان کے پاس جہیز کی گنجائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس ماں نے مجھے بلایا کہ بیٹا ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم مزدوری کر کے راشن تو ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم اس اپنی بچی کا جہیز کہاں سے لے کے لیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی فیملیز کے اوپر رحم کرے۔ اگر کوئی میری بہن بھائی یہ اپنی بہن سمجھ کے، بیٹی سمجھ کے ان کو جہیز لا کے دیں تاکہ ان کو رخصتی ہو، بآسانی طریقے سے یہ اپنے گھر کو جائے۔ جو بھی میری بہن بھائی اس ماؤں کی مدد کرنا چاہے تو اللہ پاک آپ کو اس چیز کا بہت اجر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں، خاص طور ان کا یہ کمرہ دیکھیں جن کے اندر 5-6 افراد رہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے، نہ ان کا کوئی دروازہ ہے نہ ہی کوئی اور چیز۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھوں گا، یہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے کہ ان کے کیا کچھ مسائل ہیں، یہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کے ساتھ رہتی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں۔ ایک معصوم بیٹا 8-9 سال دا اچھا، سال دا اس دی بیٹی دا کوئی گھر نہیں، کوئی بان دی جگہ نہیں ہے۔ میرا ایک کمرہ چھوٹا جہا ہے، اس دے ساتھ رہندے ہیں بچے دی مائی نہیں۔ یہ کماندی ہے، سنی کمانے مزدوری کر کے کھانے آئے نئے بچی دا آخر جہیز بھی ضروری ہے، مکان بھی، دیوار بھی آخر ضرورت نہیں ہوندی، گھر دے کیڑی شاید ضرورت نہیں۔ آپ کا واش روم نہیں ہے؟ کوئی نہ واش روم کوئی نہیں بیٹا۔ اچھا، ہاں تو میری بہن آپ کی نوجوان بچی ہے، آپ نے ان کی شادی نہیں کی؟ شادی جائز کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں، اس وجہ کوئی نہیں کرے۔ تو آپ لوگ کیسے گزارا کریں، کیسے زندگی 5 گزارتے ہیں؟ سال ہو گئے میرا خامد فوت ہو گیا، مزدوری کر کے کسی ٹائم ہوندی کسی ٹائم نہیں ہوندی۔ اچھا، بہت حالات خراب ہیں۔ 5-6 سال کا چھوٹا بچہ ہے میرا، 4 بچیاں، 2 بچیاں میں شادی شدہ کر دیتی ہیں اس گھر وال تو بعد مزدوری کر کے ان کی شادی کی ہے؟ مزدوری کر کے کسی نے تعاون نہیں کیا نہیں، تھا؟ کسی نے نہیں۔ مطلب آپ کس چیز کی مزدوری کرتی ہیں؟ کمال چلینیاں، کنک وڈینیاں، سارا یہ کوئی مزدوری کرینیاں، کوئی سل گارے کا کام آ گیا، جہاں کام آ گیا کر۔ مطلب آپ مستری کے ساتھ بھی مزدوری کرتی ہیں؟ جی جی جی، آپ کے شوہر کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال۔ 5 سال سے آپ بیوہ ہیں، اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال رہی ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی ہیں۔ ایک بیٹا بھی ہے 5 سال کا۔ 5 سال کا بیٹا ہے۔ ہاں، سکول گیا۔ اللہ پاک آسانیاں کرے۔ اب آپ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ جائز کی گھر کی، نوجوان بیٹی ہے، واش روم کوئی نہیں، گھر چاہر کمرے کی ضرورت ہے، جائز دی ضرورت ہے، شادی دی کرنی ہے، چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے، مسے پیٹ پلدا مزدوری چ، ہور تو کوئی شان نہیں ہو سکتی نا۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہن بتا رہی ہے کہ میں خود مزدوری کرتی ہوں، 5 سال ہو گئے، میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، یہ اپنی ماں کا بھی سہارا بنی ہوئی، اپنی بیٹیوں کو بھی پال رہی ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جن کی عمر 5-6 سال ہے، یہ ان کا کمرہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، ان کو واش روم کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان نے اپنی بیٹی کی تاریخ رکھی ہوئی ہے، ان کے پاس جہیز کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے جتنا بھی ہو سکے اللہ کی رضا سمجھ کے اس فیملی کی ہیلپ کریں۔ یہ بالکل مستحق لوگ ہیں، جب بھی اپنے گھر میں راشن استعمال کریں گے، جو چیز کی آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ پاک آپ کو بہت ان کا اجر دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔